بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، اس کے وزیر مشیر سب موجود تھے۔ بادشاہ نہایت خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس نے ایک نوجوان وزیر کی طرف دیکھا جو خوش شکل تھا۔ بادشاہ نے اس سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوچھی۔ نوجوان وزیر ہچکچایا، مگر بادشاہ نے اس کو حوصلہ دیا کہ وہ بے دھڑک اپنی خواہش بتا سکتا ہے۔ وزیر اپنی نشست سے اٹھ کر بادشاہ کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور انکساری سے بولا، بادشاہ سلامت، آپ کی سلطنت بہت خوبصورت ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اس کے 10ویں حصے کا مالک بن جاؤں اور خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کروں۔ وزیر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور جا کر اپنی نشست پر واپس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر ایک زوردار قہقہ لگایا جو تمام درباریوں نے سنا، اور پھر بولا کہ اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں تو تم کیا کرو گے؟ وزیر یہ سن کر ششدر رہ گیا اور بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نصیب اتنے اچھے کہاں؟ بادشاہ نے اپنے احکامات لکھنے والے لکھاری کو بلایا اور اس کو اپنے 2 حکم لکھنے کو کہا۔ پہلے حکم میں لکھا کہ میری آدھی سلطنت اس وزیر کو دے دی جائے، اور دوسرے حکم میں لکھا کہ اس وزیر کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ وزیر یہ سن کر حیران ہوا کہ پہلے حکم میں آدھی سلطنت میرے نام اور دوسرے حکم میں مجھے موت کی سزا، میرا جرم کیا ہے؟ بادشاہ نے احکامات پر اپنی مہر ثبت کی اور وزیر کے قریب ہو کر بولا، تم نے میرے 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہیں اور میں تمہیں 30 دن دیتا ہوں۔ اگر تم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیتے ہو تو وعدے کے مطابق تم میری آدھی سلطنت کے مالک بن جاؤ گے، اور تم سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں ناکام رہے تو تمہیں موت کی سزا دے دی جائے گی۔ وزیر مزید پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، میرے 3 سوال یہ ہیں۔ پہلا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ بادشاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر بولا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ بادشاہ کا تیسرا سوال تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے نقارے پر چوٹ لگوائی اور بلند آواز سے کہا کہ اب تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے بادشاہ کے دیے گئے سوالات کا پرچہ اٹھایا اور خرگوش کی سی تیزی سے وہاں سے نکل آیا۔ شام تک اس نے کئی سارے دانشور، عالم، مفکر اور عقل مند لوگ اپنے پاس جمع کر لیے اور ان کے آگے بادشاہ کے یہ 3 سوال رکھ دیے کہ ان کے جواب ڈھونڈنے ہیں۔ رات بھر وہ سج جوڑے بیٹھے رہے، مباحثے کرتے رہے کہ آخر ان سوالوں کے جواب کیا ہو سکتے ہیں، مگر کوئی بھی کسی ایک سوال کا جواب بھی ڈھونڈ نہ پایا۔ اس وزیر نے مزید دانشوروں کو بلایا، حتیٰ کہ پورے ملک سے عقل مندوں کو، عالموں کو اپنے ہاں ان سوالوں کے جواب کے لیے بلایا، مگر سب عالم جواب ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ وہ ان سوالوں کے جواب پانے کی غرض سے ہر دانا کے پاس گیا، پورا ملک پھرا، گاؤں گاؤں، شہر شہر کی خاک چھان ماری۔ اس کا حال بے حال ہو گیا، فقیروں جیسا اس کا حلیہ ہو گیا، صحت خراب ہو گئی، کپڑے پھٹ گئے، جوتے ٹوٹ گئے، مگر ان سوالوں کے جواب نہ ملے۔ حتیٰ کہ آخری دن آ گیا، وزیر بہت مایوس ہو گیا تھا۔ اسی مایوسی کے عالم میں وہ چلتے چلتے دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک بدحال جھونپڑی دیکھی۔ جھونپڑی کے باہر پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا۔ پاس ہی اس کا کتا پیالے میں موجود دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کو دیکھتے ہی کہہ دیا، آئیے جناب، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں کون ہوں اور میرا مقصد کیا ہے؟
فقیر نے اپنی روٹی وہیں چھوڑی اور وزیر کو اپنا بوریا اٹھا کر کہا کہ یہ دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وزیر نے دیکھا بوریے کے نیچے قیمتی شاہی پوشاک تھی جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کیا کرتا تھا۔ میں بھی اس سلطنت کا وزیر رہ چکا ہوں اور میں نے بھی آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کی تھی، اور اسی کے نتیجے میں نے اس طرز زندگی کا انتخاب کیا تھا۔ فقیر نے اپنی مختصر سی کہانی وزیر کو بتائی اور دوبارہ روٹی کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وزیر نے نڈھال سی آواز میں پوچھا کہ آپ بھی جواب تلاش نہ کر پائے تھے؟ میرا کیس آپ سے مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے۔ جواب بادشاہ کو بتائی۔ آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس جگہ آ بسا۔ اب میں ہوں اور میرا یہ کتا ہے، اور دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس وقت اسے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ سابق وزیر کی غلطی کا تجزیہ کرنا اس وقت اس کا کام نہیں تھا۔ وزیر نے فقیر سے فریاد کی کہ کیا وہ اس کے سوالوں کے جواب دے گا۔ فقیر نے حامی بھر لی اور کہا کہ پہلے 2 سوالوں کے جواب مفت دوں گا، مگر تیسرے کی قیمت تم کو بھرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں تھی، چنانچہ وہ فقیر کی ہر شرط ماننے کو تیار ہو گیا۔ فقیر پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، اس سچائی سے بھاگ نہیں سکتا۔ فقیر تھوڑا رکا، آسمان کی طرف دیکھا اور دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ خود اس کی اپنی زندگی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ جیے گا اور مرے گا کبھی نہیں، اور اسی دھوکے میں وہ اچھائی برائی، حلال حرام کی تمیز اور فرق بھول جاتا ہے۔ فقیر کے یہ دونوں جوابات جھٹلائے نہیں جا سکتے تھے۔ وزیر کی تھوڑی جان میں جان آئی اور اس کو تسلی ہوئی، اور اس نے تیسرے سوال کے جواب کے لیے فقیر سے قیمت پوچھی۔ فقیر مسکرایا اور کتے کے آگے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کے آگے بڑھا دیا اور کہنے لگا، تیسرے سوال کے لیے تم کو اس دودھ کو پینا ہوگا۔ وزیر ٹھٹک کر رہ گیا کہ یہ کیسی قیمت ہے کہ سوال کے جواب کے لیے مجھے کتے کا جوتا پینا پڑے گا۔ وزیر نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ وہ کسی قیمت پر اس دودھ کو اپنے منہ سے نہیں لگائے گا۔ فقیر نے لاپرواہی سے جواب دیا، اگر نہ پیو گے تو بادشاہ تمہاری گردن تمہارے جسم سے جدا کر دے گا، اور اگر پی لو گے تو تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور آدھی سلطنت کے مالک بھی تم بن جاؤ گے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وزیر مشکل میں پڑ گیا تھا، وہ اس دودھ کو پینا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر پیے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ اگر نہیں پیتا تو زندگی اور سلطنت دونوں ہاتھ سے جا رہی تھی۔ ایک طرف اس کی عزت نفس تھی جو اس کو کتے کا جوتا پینے سے روک رہی تھی۔ اس نے خود کو اتنا مجبور پہلے کبھی نہیں پایا تھا شاید، لیکن اب کی بار اس کی زندگی کا بھی سوال تھا۔ آخر کچھ دیر بعد اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس کی جان اور مال کی آرزو جیت گئی اور اس کی خودی یعنی عزت نفس پانی کی طرح بہہ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، آنکھیں بند کر کے تیزی سے دودھ اپنے حلق سے نیچے اڑنے لگا۔ فقیر اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور دھیمی آواز میں بولا، بیٹے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری انسان کی یہی غرض ہے جس کی خاطر کتے کا جوتا بھی انسان پی جاتا ہے، اور یہی وہ نفس کی جنگ ہے جس کی وجہ سے میں نے آدھی سلطنت کو ٹھکرا دیا اور اس کٹیا میں آ کر زندگی کے دن گزارنے لگا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ نفس کی خواہش مجھے ہرا دے گی اور کئی جگہوں پہ مجھے اپنی خودی روندنی ہوگی۔ وزیر فقیر کی باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور قدم اٹھانے لگا۔
اس کا رخ محل کی طرف تھا۔ محل کی طرف جاتے ہوئے وہ ایک ہارا ہوا انسان تھا جس کا دل شرمندگی اور ذلت کے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ وہ شرمندگی اور ذلت کے اس احساس کو اپنے دل میں جگہ نہ دے سکا۔ اس کے دل میں زوردار درد اٹھا اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ اس کے حلق سے لمبی ہچکی نکلی۔ اس کی روح اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ناظرین، اپنی زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت پہ بھروسہ کرنا ہوگا آپ کو۔ زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنا ہے، کچھ بڑا پانا ہے، کچھ بڑا بننا ہے تو خود محنت کیجیے۔ اس وزیر کی طرح کسی سے آدھی سلطنت کے خواہاں مت ہوئیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مانگے کی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا۔ اپنی خودی اور خودداری کو قائم رکھیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے، اور جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب ضرور کر دیجیے تاکہ آپ تک اس طرح کی ہماری مزید ویڈیوز اور سبق آموز واقعات اور کہانیاں پہنچتی رہیں۔ خوشیاں اور آسانیاں دینا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجیے۔ اللہ حافظ۔